بڑا مقام ہے کہ اللہ نے سارے عالم کے انسانوں کو فرما دیا کہ اگر کامیاب ہونا ہے تو میرے حبیب کی مبارک زندگی کو لینا ہوگا۔ پورے عالم کے انسانوں کے لیے، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے اللہ نے آپ کو نبی بنا کے بھیجا، اور آپ کو نبوت کا دروازہ آپ پہ آ کر بند کر دیا، سارے عالم کے لیے نمونہ بنایا۔ مَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِیمًا۔ سنو ملتان والو، کبیر والا، خانے وال کے لوگوں، سنو، اگر تم چاہتے ہو کہ ہم اپنی زندگی کامیاب بنائیں تو پھر ادھر آؤ، میرے نبی کے مبارک طریقے پر چلو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ وہ رسول ہے، یہ وہ ہادی ہے، یہ وہ رہبر ہے جس کو میں نے سارے عالم کے لیے معیار بنایا ہے۔ یہ ہے وہ معیار جو تمہارے اللہ کو پسند ہے۔ اس زندگی کا نام انسان ہے، اس بدن کا نام انسان نہیں ہے، حیوان ناطق ہے۔ انسانیت میرے نبی کی مبارک زندگی کا نام ہے، جس کو اللہ نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ میرے بھائیو، اس دو جہان کے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق بنتا تھا کہ پھر آپ کے پاس سب کچھ ہوتا، لیکن دنیا کو بتایا کہ ایسی عزت بھی کسی کی نہیں ہے، ایسا مقام بھی کسی کا نہیں ہے۔ اور مال دیکھو، کچا گھر ہے، بستر دیکھو، بوری کا بستر ہے، کپڑے دیکھو، لباس دیکھو تو ٹاٹ کے پیوند لگے ہوئے ہیں، گھر کی چھت دیکھو تو کھجور کے شاخوں سے بنی چھت ہے، اور حجرے کا پردہ دیکھو تو بوری کا ایک کپڑا لٹکا ہوا ہے، اور مسجد دیکھو تو کچی مسجد ہے، اور کھجوروں کے بنے ہوئے مصلے پہ دو جہان کا سردار تشریف رکھتا ہے۔ تکیہ دیکھو تو کھجوروں کی شاخوں سے بوری اور گٹو کے اندر بھرا ہوا وہ ایک سرانہ اور تکیہ بنا ہوا ہے۔ یہ ہے دو جہان کا سردار، عزت سب سے الگ، سب سے اعلیٰ، مقام سب سے اعلیٰ۔ اور فقر دیکھو، دو ماہ چولہا کوئی نہیں جلا گھر میں، فقر دیکھو، تین دن تک پیٹ میں لقمان نہیں گیا۔ یہ امت کو سبق دینے کے لیے تھا کہ کہیں اسباب کو عزت نہ سمجھ لینا، یہ راستے کی چیزیں ہیں، یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جال ہے۔ اگرچہ اللہ نے اپنے نبی کے ساتھیوں کو، صحابہ کرام کو بعد میں دنیا دی، لیکن دنیا کو ٹھوکریں ماری، سب سے زیادہ ذل و رسوا دنیا کو صحابہ نے کیا۔ ان کی نظر میں دنیا کی کوئی اوقات نہ تھی۔ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کسرا فتح ہوا یمن، وہاں سے کچھ قلین آیا، باغ و بہار، جس قالین کا ایک بالشت ٹکڑا اس دور میں 30,000 درہم کا تھا۔ اس دور میں 30,000 درہم کا ایک بالشت کا ٹکڑا، اور اس سونے چاندی اور اس کا تخت طاؤس جس میں 1253 من سونا چاندی لگا ہوا، وہ تخت آیا، اور سونے کے کنگن آئے اور سونے کے خزانے آئے۔ جب امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو مسجد میں اس کو دسترخوان بچھایا، اوپر سارے خزانے ڈالے، تو اتنا سونا تھا کہ آپ ادھر بیٹھے تھے، ادھر والا آدمی نظر نہیں آتا، درمیان میں دسترخوان کی دیوار بن گئی۔ ابو ہریرہ کو بھیجا، جاؤ عبد الرحمن کو بلا کے لے آؤ۔ عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فرماتے میں مسجد میں داخل ہوا تو مسجد میں مجھے ہچکیوں کی آواز آئی کہ امیر المؤمنین بیٹھ کے رو رہے ہیں۔ کہ میں تیزی سے اندر گیا تو جا کر کندھے پہ ہاتھ رکھا، امیر المؤمنین خیر تو ہے، آپ کیوں روتے ہیں؟ تو فرمایا عبد الرحمن، لگتا ہے اللہ ناراض ہو چکا ہے کہ اتنی دنیا اللہ نے کھولی، نہ میرے نبی پہ کھولی، نہ میرے ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہ کھولی، اللہ نے میرے اوپر دنیا کھول دی ہے، لگتا ہے اللہ ناراض ہو چکا ہے۔ اور کوئی میرے جیسا ہوتا تو کہتا اللہ دے بڑے رنگین، ہر شے مل گئی، ان کوئی پرواہ نہیں۔ اور بیٹھ کے رو رہے ہیں کہ شاید اللہ ناراض ہو چکا ہے۔ ایک صحابی کا باغ زیادہ پھل دے چکا اور زیادہ اسے نفع ہوا، آ کے روتا ہوا، یا رسول اللہ اتنا نفع ہو گیا ہے، میں ڈر رہا ہوں کہ کہیں جنت میں میرا حصہ تو نہیں نکال لیا گیا۔ بھائیو،
یہ دنیا اگر اللہ نے ان کو دی، صحابہ بڑے مالدار، ہمارا اتنا کوئی مالدار نہیں جتنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار تھے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنے مالدار تھے، لیکن غنی تھے، سب دنیا سے بے پرواہ تھے۔ آتی تو جی بسم اللہ، نہیں آتی تو کوئی پرواہ نہیں، آتی تو پھر اللہ کے نام پہ لٹا دیتے۔ یا رسول اللہ، میں اس باپ کو اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں، اس کی محبت میرے دل میں اتر رہی ہے۔ بھائیو، صحابہ کو دنیا دی گئی لیکن ان کی نظر میں دنیا کی کوئی اوقات نہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر دنیا کھولی۔ آج بھی خوشی ہوتی ہے جب مسلمانوں کو اللہ نے مال سے نوازا ہے۔ تھانی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ جب کسی مسلمان کا بڑا گھر دیکھتے تھے تو خوش ہوتے تھے، فرمایا شکر ہے مسلمانوں نے بھی اپنے مال کا اظہار کیا ہے کہ باطل کو پتہ چلے کہ مسلمانوں کے پاس بھی مال ہے۔ لیکن مالداروں سے درخواست کر رہا ہوں، اگر مال اللہ نے دیا ہے کہیں متکبر نہ ہونا، جھک جانا، عاجز بن جانا۔ جن کے پاس تکبر ساتھ تھا مال کا، اللہ نے انہیں زیر زمین اتار دیا، ان کو قیامت تک اللہ نے عبرت کا نشان بنایا، شداد جیسے کو عبرت کا نشان بنایا۔ قارون کے خزانوں کی چابیاں اونٹوں پہ لادی جاتی تھیں، عبرت کا نشان بنایا۔ فرعون سب سے بڑا حکومت کرنے والا، 425 سال حکومت کی، مال ہی مال ہے، اور پکارا انا ربکم العالی، بڑا خدا میں ہوں۔ اللہ نے فنبذناہم فی الجم، اٹھا کر شکست دی، پانی میں مارا، عبرت کا نشان بنا کر۔ دنیا میں 6 فرعون ہے، اور یہ مصعب بن ولید قوم موسیٰ کا فرعون ہے۔ اس کو اللہ نے آج تک مصر کے میوزیم میں عبرت کے نمونے پہ رکھا ہوا ہے، ورنہ آج تک تو کچھ بھی، یہاں تو مہینے کے بعد لاش ختم ہو جاتی ہے، وہاں تو ابھی تک پڑی ہے کہ باہر پڑی ہے، اور اللہ نے اس کو محفوظ رکھا ہوا ہے کہ یہ وہ ہے جس نے کہا تھا بڑا خدا میں ہوں۔ قیامت تک یوں لگتا ہے وہ محفوظ رہے گی، آنے والے انسانوں کے لیے دیکھتے رہنا۔ یہ تھا جس نے خدائی دعویٰ کیا تھا، اللہ نے عبرت کا نشان بنا دیا۔ مال اللہ نے دیا، عاجز بن جاؤ، عاجز بن جاؤ۔ سر جھکا کے چلنے کا مطلب یہ ہے کہ دل کی عاجزی ہو، اندر سے دل عاجز ہو۔ یہ نہیں ہے کہ سٹ کے بیٹھا رہو کہ ہوں عاجزی، نہیں نہیں، اپنے معیار میں بے شک رہو لیکن دل عاجز رہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مسجد میں ایک شخص صوفی بن کے بیٹھا تھا، ایسے سر جھکا کے، پیچھے سے کوڑا لگا، او بھائی سر اٹھا، سیدھا ہو کے بیٹھ، اس کا نام عاجزی نہیں ہے۔ عاجزی یہ ہے کہ تیرا دل اللہ سے جڑ جائے، تیرے دل میں اللہ کا خوف، اللہ کی محبت اور اس کا شوق دل میں اتر جائے، یہ عاجزی ہے۔ لہذا بھائیو، اپنے آپ کو عاجز بناؤ، آخرت کی تیاری کرو۔ میں آپ کو بتا رہا تھا ایک صدا لگے گی، وَامْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، الگ ہو جاؤ مجرموں، اور یہ مجرم خود بخود الگ ہو جائیں گے۔ فیصلہ ہوگا، جاؤ بھئی خالدین فیہا، وہ جہنم کا راستہ ہے، خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ۔ اوئے ہوئے ہوئے، اور حکم ہوگا فرشتوں کو پکڑو۔ یہ پولیس پاکستان کی یہاں سے پکڑ دی ہے، اور جہنم کی پولیس یہاں سے نہیں پکڑے گی۔ جہنم کی پولیس مردوں کو یہاں سے پکڑے گی، دیکھ رہے ہو، ایسے ہاتھ ڈال کے یوں کھینچ کے پھینکیں گے جہنم میں، اور عورتوں کے ان کے بالوں سے پکڑ کے گھما کے گھسیٹ کے پھینک دیں گے جہنم میں۔ پکڑو اور جکڑو، فسلکو، صرف جکڑنا ہی نہیں ہے، فسلکو الفاظ بتا رہے ہیں کہ پرو دینا، منہ سے اور پیشاب کے راستے سے زنجیر نکالی جائے گی، اے جی میں تکہ کباب والے سیخہ تے بوٹیاں چڑھیں دن، اس طرح انسانوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ کلمہ گو ایک دن آئے گا باہر، ایک دن اسے باہر آنا ہے، لیکن پتہ نہیں ہے کب تک جہنم کا ایندھن بننا پڑے گا۔ ہم تو سورج کی تپش برداشت نہیں کر سکتے، ایک ماچس کی دیا سلائی ایک انگارہ ہاتھ پہ نہیں رکھ سکتے، اور ایک گرم چائے تھوڑی سی چلی جائے تو سارا دن سی سی کرتے ہیں، زبان جل گئی ہے، گلے میں تکلیف ہو گئی ہے۔ ہم تو ایک
گھونٹ گرم چائے نہیں پی سکتے، چہ جائے کہ تسقا من عین آنیہ لیس لہم طعام الا من ضریع، جہنم میں کھولتے ہوئے پانی پلائے جائیں گے، یہ پانی مانگے گا، 1000 سال کے بعد جہنم کا دروغہ فرمائے گا کیا ہے؟ بولو کاجی پیاس لگی ہے، پانی پینے